الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، آج کا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ میں یہ عمل سب بہن بھائیوں کو بتانے والا ہوں جس کی بھی کوئی پریشانی ہو، دولت کے حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، گھر میں لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے ہو، جس قسم کی کوئی بھی حاجت ہو اور پریشانی ہو، انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وظیفوں کو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کریں۔ کوئی اتنا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا، لیکن یقین مانیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو چند منٹ آپ کے لگیں گے، یہ چند منٹ آپ کی زندگی کے اندر خوشی کی ایک لہر لے کے آئیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر خوشی کی لہریں دوڑنے لگ جائیں گی۔ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، بزرگان دین کا آزمایا ہوا ہے اور بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر اس وظیفے کو لازمی کریں۔ جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، دولت کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، بچوں کے حوالوں سے پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، جن پریشانوں میں جو بندہ مبتلا ہے، انشاءاللہ بھائیوں بہنوں پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ پڑھو، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے آپ یہ وظیفہ پڑھیں لیں، اس سے آپ دیکھو گے جو بھی اور جس مقصد کے لیے دعا مانگو گے، چاہے آپ کی 1000 بھی حاجتیں ہوں گی، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، یقین مانو مٹی میں بھی آپ ہاتھ ڈالو گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، اس وظیفے کو انشاءاللہ جب آپ کرو گے تو دعائیں دو گے، کیونکہ بہت ہی اچھا اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اور تو چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے وظیفے کی طرف۔ مکمل طریقہ میں سب بہن بھائیوں کو بتاتا ہوں اور ڈیٹیل کی طرح سمجھاؤں گا۔ طریقہ کار یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے، آپ سب بہن بھائیوں نے سمجھنا ہے۔ اگر اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو عمل کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں سے میری چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کر دیں، لائک کر دیں، اچھے سے کمنٹس کریں اور شیئر بھی کر دیں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں بھی شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے، اس کو پڑھنے میں کم از کم 10 سے 15 منٹ 12 منٹ ٹائم لگتا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ جب بھی وقت ملے، جتنا آپ زیادہ پڑھیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو کر لیں۔ پہلا طریقہ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، صبح کی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں، صبح کی نماز ادا کرتے وقت، یعنی جب سنتیں پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں فرض۔ جو اسلامی بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں وہ فرض جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، جیسے ہی اذان ہو تو مسجد پہنچ جائیں گے۔ تو سنتیں پڑھنے کے بعد 15 سے 20 منٹ ٹائم ہوتا ہے جماعت کا۔ تو سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، جو درود شریف آپ کو آتا ہو۔ صلی اللہ تعالی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسانی ہو، جو آپ کو درود شریف آتا ہو وہ پڑھ لیں۔ سنتیں پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس پر تقریباً زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ ٹائم لگے گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو اس کے فوائد و ثمرات خود دیکھیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے دن کو جب بھی ٹائم ملے، موقع ملے، آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ وہ کیا پڑھتے رہنا ہے؟ آپ نے
اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ رات کو سوئیں تو سوتے وقت بھی اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اسی طرح جیسے صبح کی فجر اور سنتوں کے درمیان آپ نے پڑھا ہے، سوتے وقت بھی آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر بالفرض صبح کی فجر اور سنتوں کے بعد فجر کی سنتیں اور فرضوں کے بعد آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ نماز پڑھنے کے بعد ایک بار درود شریف، 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر ایک بار درود شریف پڑھ کر اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان ٹائم نہیں ملا تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بیسٹ ٹائم جو ہے فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان کا ہوتا ہے، تو رات کو سوتے وقت بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور دن کو چلتے پھرتے سونے کے وقت تک اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا وظیفہ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرو گے تو دعائیں دو گے، اور اس وظیفے کی شرط یہ ہے جب بھی آپ وظیفہ کریں سب سے پہلے آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے، اور آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، غیبت وعدہ خلافی سے بچنا ہے، چوری وغیرہ سے بچنا ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ ان کے فوائد و ثمرات جلد ہی دیکھیں گے اور آپ کو جلد ہی نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ تو یہاں پر ہم اس وظیفے کو ختم کرتے ہیں، تو آپ میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔